وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے ہوں یہودیوں عیسائیوں میں سے والمشرکین یا وہ مشرکین میں سے ہوں مشرکین مکہ ہوں یا وہ مجوسی اس دور میں جو عجم کے مشرکین تھے مجوسی اور پارسی وغیرہ اہل فارس کے لوگ اور دیگر لوگ بے شک جن لوگوں نے بھی کفر کیا خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں خواہ وہ اہل کتاب میں سے نہ ہوں دیگر مشرکین ہوں فی ناری جہنم وہ جہنم کی آگ میں ہیں یعنی قیامت کے دن خالدین فیہا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے تو اس صورت کے شروع میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کافر لوگ خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں خواہ وہ مشرکین میں سے ہوں وہ اس وقت تک باز نہیں آئیں گے حتیٰ کہ روشن نشانی روشن دلیل آ جائے لیکن کوئی بندہ جاہل ہو اللہ کے احکامات سے اس کو پتہ نہ ہو تو روشن نشانی آنے کے بعد دلیل آنے کے بعد اگر وہ حق حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو تو فائدہ ہو جاتا ہے جو حق کا متلاشی ہو اور وہ حق سے لا علم ہو اور وہ دل سے حق کو چاہتا ہو تو لا علمی اگر اس کو علم ہو جائے حق کے بارے میں تو پھر وہ قرآن کی آیات سننے پر نبی اور نبی کی جو نصیحت ہے وہ سننے پر اسے فائدہ ہوتا ہے اگر پہلے وہ لا علم ہو پھر وہ غور کرے اللہ کی طرف سے اسے توفیق ملے تو اسے ہدایت مل جاتی ہے لیکن کئی ایسے بدبخت بھی ہوتے ہیں جن کی کفر جن کے شرک ضلالت کی وجہ لا علمی نہیں ہوتی وہ اصل میں وہ حق کے متلاشی ہوتے ہی نہیں ہیں وہ لا علم نہیں ہوتے ان کو علم سارا ہوتا ہے لیکن علم کے باوجود انہوں نے ماننا نہیں ہوتا دنیاوی مفادات ان کے سر پہ اتنے چڑھے ہوتے ہیں
وہ اپنے دنیاوی مفادات کو چھوڑنا نہیں چاہتے، وہ اپنے روش کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اپنے خواہش نفسانی کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ علم آنے کے باوجود، وحی کا علم ہو جانے کے باوجود وہ وحی پر عمل نہیں کرتے، وہ بلکہ علم آنے کے بعد وہ اپنے اپنے موقف پر، اپنی اپنی بات پر پکے رہتے ہیں۔ تو پھر جب بھی کوئی بندہ اپنی اپنی بات پہ پکا رہے گا، انا پرست ہو، وہ اپنے نفسانی خواہش کا وہ غلام ہو، تو جب بھی کوئی بندہ اپنی اپنی خواہش پر عمل کرے گا تو کبھی اتفاق نہیں ہوگا، ہمیشہ تفرقہ ہوگا، کیونکہ ہر ایک کا ذہن، ہر ایک کے حالات مختلف ہیں، ہر ایک کے اندر لالچ موجود ہے، ہر بندہ اپنا فائدہ چاہتا ہے۔ اگر ہر کوئی اپنے فائدے کو، اپنی خواہش نفس کو مد نظر رکھے گا تو پھر تفرقہ بازی، اختلاف پھیل جائے گا۔ یہ تفرقہ بازی اختلاف صرف تب ہو سکتا ہے جب سب کے سب لوگ اپنی خواہش کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کی وحی کو مان لیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ تو یہ ایک ہی صورت ہے اتفاق اور اتحاد کی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ بازی نہ کرو۔ لیکن جو لوگ حق کے متلاشی ہیں ہی نہیں، جو لوگ حق کے متلاشی ہوتے ہیں، لا علم ہوتے ہیں حق سے، لیکن قلب سلیم ہوتا ہے، جب ان کو حق ملتا ہے ان کی اصلاح ہو جاتی ہے، وہ حق کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو اپنے خواہش نفس کے پجاری ہیں، وہ بس جو ان کے دل میں آتا ہے، ان کے من میں آتا ہے، انہوں نے اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے، اپنے بڑوں کی بات ماننی ہوتی ہے اپنے مفادات کے تحت۔ تو ان لوگوں کو علم آنے کے بعد بھی، حق آنے کے بعد بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ علم آنے کے بعد، حق آنے کے بعد مزید تفرقے کا شکار ہوتے ہیں۔ تفرقے کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہر بندہ اپنے فائدے کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو ہر بندے کا ذہن مختلف ہے، ہر بندے کے حالات مختلف ہے، ہر بندہ اپنا فائدہ دیکھے گا، اپنی بات کو صحیح کہے گا، تو جتنے منہ اتنی باتیں۔ جب اللہ کی بات کے سامنے سب سر جھکا لیں گے تو سب کا اتفاق ہو جائے گا اللہ کی بات پہ۔ اگر دنیا میں اتفاق ہو سکتا ہے تو صرف اللہ کی بات پہ ہو سکتا ہے، اللہ کی وحی پہ ہو سکتا ہے۔ اپنی اپنی خواہش پہ، اپنے اپنے فائدے پر عمل کرنے سے کبھی اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہم نے پچھلی آیتیں پڑھا، اس صورت کے شروع میں پڑھا کہ دلیل آنے کے بعد کافر لوگ، اور چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں، خواہ مشرکین میں سے ہوں، وہ باز آ جائیں گے اگر وہ حق کے متلاشی ہوں تو۔ لیکن ایسے بھی بدبخت ہیں جو حق آنے کے باوجود بھی باز نہیں آتے، پھر اپنے کفر پر، اپنے شرک پر گامزن رہتے ہیں۔ تو پھر ایسے کافروں کے بارے میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں، خواہ وہ مشرکین میں سے ہوں، اگر وہ حق آنے کے باوجود بھی باز نہیں آتے، اپنی اصلاح نہیں کرتے، حق پر عمل پیرا نہیں ہوتے، حق کو قبول نہیں کرتے، وہ کافر ہی رہتے ہیں۔ حق آنے کے باوجود بھی تفرقہ بازی کے شکار رہتے ہیں۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ نے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے، خالدین فیہا، کوئی وقتی وہ عذاب نہیں ہے، وقتی سزا نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے۔ پھر تو ان کا ذکر، جو لوگ تفرقہ بازی کا شکار ہوتے ہیں علم آنے کے بعد، میں نے کل بھی آیت پیش کی تھی آپ کے سامنے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں نے ذکر کیا تھا۔ سورہ آل عمران کی جو شروع کی آیات ہیں خاص طور پر، یہ عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ نجران کا وفد آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اللہ نے ان کے لیے یہ قرآن کی آیات جو ہیں یہ اتاری تھیں ان کی اصلاح کے لیے۔ تو اس میں یہ آیت بھی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، نہیں اختلاف کیا اہل کتاب نے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا، علم آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا۔ جب علم آنے کے بعد اختلاف ہوتا تو مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ اب علم کو ماننا نہیں چاہتا، اب وہ حق کو ماننا نہیں چاہتا، اب وہ بغیم بینہم، اب تو وہ بغاوت کی بات ہے، ہٹ درمی کی بات ہے، اپنے خواہش نفس کو ماننے کی بات ہے۔ ایک بندہ اللہ کے سامنے، اللہ کی بات کے سامنے جھکنا چاہتا ہی نہیں ہے۔ ومن یکفر بآیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے آیتیں آنے کے بعد، فإن اللہ سریع الحساب، پھر اللہ بڑا جلد حساب لینے والا ہے۔ اور اسی سورہ آل عمران میں آگے جا کر اللہ فرماتے ہیں
چوتھے پارے میں سورہ آل عمران آیت نمبر 105 اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے تفرقہ ڈالا، تفرقے میں پڑ گئے، اور جنہوں نے اختلاف کیا کب؟ من بعد ما جاءہم البینات، روشن نشانیاں آنے کے بعد، روشن نشانیاں آنے کے بعد جنہوں نے اختلاف کیا ان کی طرح نہ ہو جانا، یعنی یہودیوں عیسائیوں کی طرح، وہ روشن نشانی آنے کے بعد بھی اختلاف کرتے رہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے جو روشن نشانی آنے کے بعد بھی اپنی بات پہ جمع رہے، اختلاف پر ڈٹا رہے، پھر ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کچھ چہرے سفید ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے حکم کے سامنے اپنے اختلافات کو پس پش ڈال دیتے ہیں، اللہ کے حکم کو مان لیتے ہیں، ان کے چہرے سفید ہوں گے۔ وتسود وجوہ، کچھ چہرے اس دن سیاہ ہوں گے۔ تو حق آنے کے بعد، اللہ کی طرف سے بینہ آنے کے بعد، دلائل آنے کے بعد اپنا موقف چھوڑ دینا چاہیے، اپنی خواہش نفس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جو چھوڑ دے تو وہ کامیاب ہو گیا، جو نہیں چھوڑے وہ پھر ناکام ہو گیا، پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے عذاب کا شکار ہوگا۔ بھائی مسلمان، نام کا مسلمان ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ایک بندہ جو ہے وہ حق آنے کے باوجود بھی اللہ کی بات کو چھوڑ کر اپنی بات کے پیچھے لگا رہے، تو یہ کس کام کا مسلمان ہے؟ یہ مسلمان تو نہیں ہے، یہ تو پھر نام کا مسلمان ہے۔ تو پھر ایسی نام کی نسبتیں تو یہودیوں کے پاس بہت اچھی تھیں، نبیوں کے بیٹے، نبیوں کی اولادیں، اور ایسی نسبتیں عیسائیوں کے پاس بڑی اچھی تھیں، وہ بھی کہتے تھے ہمارے آباء و اجداد بڑے نیک تھے۔ پھر ہم بھی مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے بھی آباء و اجداد بڑے اچھے تھے۔ آباء و اجداد اچھا ہونے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، عمل کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے کل آپ کو حدیث مبارکہ بیان کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ہمیں علم آنے کے بعد اختلاف کرنے سے، لیکن ساتھ ہی پیش گوئی بھی فرما دی کہ مسلمان یہودیوں عیسائیوں کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اگر یہودی کسی جانور کے بل میں گھسے ہوں تو مسلمان بھی گھسیں گے۔ ہم نے کل پڑھا تھا اگر انہوں نے اپنی ماں کے ساتھ علانیہ زنا کیا ہوگا مسلمان بھی کریں گے، یہ پیش گوئی کے طور پہ فرمایا۔ ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہودی 71 فرقوں میں بٹے، عیسائی 72 فرقوں میں بٹے، مسلمان 73 فرقوں میں بٹیں گے، یعنی دلائل موجود ہوں گے لیکن دلائل چھوڑ کر فرقوں میں بٹتے جائیں گے۔ ایسا کرنا نہیں چاہیے، لیکن جو بندہ ایسا کرے یہودیوں عیسائیوں کی طرح تو پھر وہ جہنم کی آگ اس کے لیے ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، والعیاذ باللہ۔ جی چھوڑ دینے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہنمیوں کے جہنم میں جانے کی ایک بڑی وجہ بتائی ہے کہ جہنمی جہنم میں جائیں گے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی اندھادھند پیروی کر کے انہم الفوا آباءہم ضالین فہم علی آثارہم یہرعون۔ یہ جہنمیوں کے جہنم میں جانے کی ایک وجہ بیان ہوئی ہے سورہ صافات میں کہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو گمراہ پایا تھا، پھر بھی اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پہ چلتے رہے۔ دیکھیے جی، مغفرت جو ہے وہ جو بندہ مشرک نہ ہو اس کے لیے مغفرت کی دعا ہو سکتی ہے۔ ہاں، جو کفر و شرک پہ فوت ہوا ہے اس کے لیے تو مغفرت کی دعا نہیں ہو سکتی۔ ہاں، جو کفر شرک پہ فوت نہیں ہوا ویسے فاسق و فاجر ہے، گناہ گار ہے، تو اس کے لیے دعا ہو سکتی ہے، کرنی چاہیے۔ تو میں ذکر کر رہا ہوں کہ اس صورت کے شروع میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کافر لوگ، پہلی آیت ہی یہ ہے کہ کافر اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے ہوں، وہ اس وقت تک باز نہیں آئیں گے حتیٰ کہ روشن نشانی آ جائے۔ یعنی روشن نشانی اتنی بڑی چیز ہوتی ہے کہ وہ کافر کو اس کے کفر سے روک دیتی ہے، اور اہل کتاب میں کوئی بندہ اپنے کفر و شرک پر ہو تو روشن نشانی آنے کے باوجود اس کو اپنے کفر و شرک کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ روشن نشانی اتنی بڑی چیز ہوتی ہے، لیکن جو بندہ پھر بھی اپنے کفر پر گامزن رہے، اپنی بات پر جمع رہے اور اپنی اصلاح نہ کرے روشن نشانی آنے کے بعد، تو روشن نشانی آنے سے کچھ نہیں ہوتا، روشن نشانی کو ماننا پڑتا ہے۔ وہی آنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہی کا حامل ہونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جی ہم اہل قرآن ہیں، اہل قرآن ہونے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک قرآن پہ عمل نہ کیا جائے، ورنہ تو یہود و نصارہ بھی اہل کتاب تھے،
اہل تورات تھے، اہل انجیل تھے. اہل تورات اہل انجیل ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، اہل قرآن ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، عمل کرنا پڑتا ہے. اگر عمل نہیں کریں گے تو پھر تو یہ تو کفر ہی ہے. تو بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے اور انہوں نے اصلاح نہیں کی، وہ جہنم کی آگ میں ہیں، اور یہ وقتی طور پہ جہنم کی آگ میں نہیں ہوں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیش کے لیے. تو اصلاح کرنی ہوگی اپنی، جب تک اصلاح نہیں کریں گے تو تب تک بہت سخت وعید ہے اللہ کی طرف سے. پھر اللہ فرماتے ہیں اولئک ہم شر البریہ، یہی لوگ ہیں جو سب سے برے ہیں تمام مخلوق میں. جو بندہ دلائل آنے کے باوجود بھی، قرآن اور احادیث مبارکہ، صحیح احادیث مبارکہ ہونے کے باوجود بھی وہ ان کا انکار کرتا رہے، اپنی بات پر ڈٹا رہے، تو وہ جہنم میں ہے، فی نار جہنم خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اس میں، اور وہ تمام مخلوق میں سب سے بدتر ہے. شر کہتے ہیں سب سے برے کو. یہ اصل میں لفظ اشر ہے، اس کے شروع میں حمزہ ہے لیکن حمزہ گرا ہوا ہے کثرت استعمال کی وجہ سے. تو یہ تفضیل، افعل التفضیل ہے. اولئک ہم شر، شر سب سے برا. البریہ، جو البریہ ہے یہ لفظ بریئہ، اصل میں بریئہ ہے، بارا حمزہ، اور بارا حمزہ کا مطلب ہوتا ہے بارا، پیدا کرنا. اسی سے اللہ رب العالمین کا ایک مبارک نام ہے البارئ. کدھر آتا ہے اللہ کا نام؟ هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہ اللہ ہے جو خالق ہے، البارئ جو پیدا کرنے والا ہے، المصور جو صورتیں بنانے والا ہے. تو البارئ کا مطلب کیا ہے؟ پیدا کرنے والا. تو البریئہ پیدا کی ہوئی چیزیں، پیدا کی ہوئی یعنی مخلوقات. تو البریئہ سے البریہ، یہ بریئتن سے بنا ہوا ہے، یعنی تمام پیدا کی ہوئی چیزیں، یعنی تمام مخلوقات. تو اولئک ہم شر البریہ، یعنی جو لوگ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے ہوں، جو دلائل کے آنے کے باوجود، بینہ آنے کے باوجود ایمان نہ لائیں، اپنی اصلاح نہ کریں، تو وہ جہنم کی آگ میں ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ تمام مخلوق میں سب سے بدتر ہیں. جس طرح ہم پیچھے سورۃ التین میں پڑھ چکے ہیں. اللہ فرماتے ہیں قسمیں کھا کر ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں بنایا، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے انسان کو سب سے نیچا کر دیا نچلوں میں سے. تو انسان پھر سب سے ذلیل ہو جاتا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ایمان والوں کے اور نیک عمل کرنے والوں کے. جو ایمان والے ہیں وہ مستثنیٰ ہیں. جو ایمان والے نہیں ہیں، جو اللہ کے احکامات کے منکر رہتے ہیں، دلائل آنے کے باوجود بھی، بینہ آنے کے باوجود بھی، تو پھر ایسے لوگ تو سب سے ذلیل ہیں، سب سے نیچے ہیں، وہ سب جانوروں سے بھی بدتر ہیں، تمام مخلوق میں سب سے بدتر ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اولئک ہم خیر البریہ، یہی وہ لوگ ہیں جو سب سے افضل ہیں، سب سے بہتر ہیں، البریہ تمام مخلوقات سے، جو تمام مخلوقات میں سب سے بہتر ہیں. جب اللہ کے احکامات کے منکر، بینہ کے منکر، قرآن و حدیث کے منکر، جب یہ سب سے بدتر ہیں تمام مخلوق میں، تو پھر اللہ کے احکامات کو ماننے والے، اللہ کی آیات پر ایمان لانے والے لوگ، صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، نیک عمل کرنے والے لوگ. کل ہم نے پڑھا کہ ایمان کے اندر عمل صالح شامل ہے. آیت نمبر 5 جو پیچھے ہم نے پڑھا، امام شافعی اور دیگر ائمہ کرام نے ثابت کیا ہے اس آیت کریمہ سے کہ ایمان کے اندر، توحید کے اندر عمل صالح شامل ہیں، اعمال صالحہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، یہی وہ لوگ ہیں جو تمام مخلوق میں سب سے افضل ہیں. تو جب اللہ کے احکامات کا منکر تمام مخلوق میں سب سے بدتر ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہے، تو پھر اللہ کے احکامات کو ماننے والا وہ سب سے افضل ہے، پھر تمام مخلوقات سے افضل ہے. تمام مخلوقات کے اندر انسان اشرف المخلوقات ہے، حشرات الارض، جانوروں میں سے، پرندوں میں سے سب سے انسان افضل ہے. اور پھر ایک ایسی مخلوق ہے فرشتے. تو ایمان والے لوگ، نیک عمل کرنے والے لوگ
تمام مخلوقات سے افضل ہے، فرشتوں سے بھی افضل ہے، عام فرشتوں سے عام مسلمان افضل ہے۔ اس آیت کریمہ سے کچھ علماء نے استدلال کیا ہے کہ ایمان والے لوگ، نیک عمل کرنے والے لوگ عمومی طور پر عام فرشتوں سے افضل ہیں، فرشتوں سے بھی افضل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والے لوگ، نیک عمل کرنے والے لوگ جو ہیں وہ تمام مخلوق میں افضل ہیں، اور تمام مخلوق میں فرشتے بھی آتے ہیں، تو ایمان والے تمام مخلوق سے افضل ہیں۔ اگرچہ اس میں اختلاف ہے، تو بعض علماء کہتے ہیں نہیں فرشتے افضل ہیں، لیکن بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں، مومن لوگ تو فرشتوں سے بھی افضل ہیں۔ ہاں وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے سب فرشتوں سے افضل ہیں، فرشتوں میں بھی کیٹیگریاں ہیں، جس طرح ایمان والوں میں بھی کیٹیگری ہے، اس میں بھی درجہ بندی ہے۔ ایمان والوں میں عام ایمان والے ہوتے ہیں، ایمان والوں میں اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ایمان والوں میں صحابہ ہیں، ایمان والوں میں انبیاء کرام، اللہ کے رسول ہیں، پھر رسولوں میں بھی درجہ بندی ہے، اولو العزم رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ اسی طرح فرشتوں میں بھی کیٹیگریز ہیں، فرشتوں میں بھی درجہ بندی ہے۔ فرشتوں میں ایک عام فرشتے ہیں، فرشتے سارے ہی نیک ہیں، کیونکہ سارے ہی اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں، فرشتوں میں کوئی برا نہیں ہے، انسانوں میں تو برے بھی ہیں۔ پھر فرشتوں میں افضل فرشتے بھی ہیں، بڑے بڑے فرشتے، سیدنا جبریل، سیدنا میکائیل، سیدنا اسرافیل، ملک الموت اور اس قسم کے فرشتے، رضوان وغیرہ۔ پھر ان میں سے بھی سب فرشتوں سے افضل ہیں سردار سیدنا جبریل امین علیہ السلام، جن کو اللہ نے قرآن کریم اتارنے کے لیے، قرآن کریم کی وحی کے لیے اور دیگر کتابوں کی وحی کے لیے اللہ نے منتخب فرمایا۔ تو اب یہ کہنا کہ جی انسان سب فرشتوں سے افضل ہے، واللہ عالم، لیکن یہ ہے کہ عام مسلمان جو ہیں، جو نیک لوگ ہیں، نیک عمل کرنے والے لوگ، وہ عمومی طور پر فرشتوں سے افضل ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ فلاں مخلوق سے افضل ہے، انسان بحیثیت انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہے، لیکن بحیثیت مجموعی انسان افضل ہے، لیکن انسان کے ہر فرد کا کسی دوسرے سے مقابلہ کرنا، ابھی ہم نے پڑھا کہ انسانوں میں جو لوگ کافر ہیں وہ تمام مخلوق سے بدتر ہیں۔ اب کہنے کو اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بھی بنایا ہے، اور انسانوں میں سے کفار مخلوق سے بدتر بھی ہیں، تو پھر انسان اشرف المخلوقات کیسے ہوا؟ ہم کہیں گے کہ بحیثیت مجموعی انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، جو نیک انسان ہے ان میں سے وہ تمام مخلوقات سے افضل ہے، عمومی طور پہ فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے ان علماء نے استدلال کیا ہے جو کہتے ہیں کہ انسان فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا، مومن لوگ فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا، اگرچہ وہ نبی ہیں، ان کا انسانوں میں بھی خاص مقام ہے، اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا، تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ انسانوں میں جو خاص نیک لوگ ہیں وہ فرشتوں سے بھی افضل ہیں، اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ اسی طرح جو نیک لوگ ہیں، مسلمان لوگ، وہ اللہ کی جنتوں کے حقدار ہوں گے، ان کو اللہ کے ہاں انعام ملے گا قیامت کے دن۔ تو یہ انعام فرشتوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ آزمائش کے بعد اپنی مرضی سے اللہ کی بات نہیں مانتے، بلکہ وہ پابند ہیں اللہ کی بات ماننے کے۔ تو اسی لیے نیک لوگوں کے لیے اللہ نے آخرت میں جنت کا انعام رکھا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ جنت ہمیں دے دیں، آپ نے دنیا ان لوگوں کو، انسانوں کو دے دی ہے، جنت ہمیں دے دے۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، جنت بھی انہی انسانوں میں سے جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے جنت ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہیں میں نے انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، جن کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اور تمہیں میں نے اپنے ہاتھ سے نہیں بنایا، کن کہہ کر پیدا کیا ہے، تو میں تمہیں انسان پر کیسے فضیلت دے دوں اور جنت تمہیں کیسے دے دوں؟ تو جنت کا حقدار ہونا یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور یہ فضیلت آپ دیکھیے ایمان والوں کو حاصل ہے، یہ فضیلت فرشتوں کو حاصل نہیں ہے، کیونکہ فرشتے اللہ کی عبادت اور نیکی، اللہ کی بات جو مانتے ہیں وہ
پابند ہیں اس کے، اپنی مرضی سے وہ یہ کام نہیں کرتے، اس معنی میں انسان فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے ان علماء نے استدلال کیا ہے جو کہتے ہیں کہ نیک لوگ فرشتوں سے بھی افضل ہیں بحیثیت مجموعی، اولئک ہم خیر البریہ، یہ لوگ تمام مخلوق سے افضل ہیں ایمان والے۔ تو جس طرح کافر لوگ تمام مخلوق سے بدتر ہیں، تو ایمان والے تمام مخلوق سے افضل ہیں بشمول فرشتے۔ واللہ اعلم۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کا بدلہ ان ایمان والوں کا، یہ سب سے افضل تو ہیں، ان کا بدلہ کیا ہے؟ ان کا بدلہ ان کے رب کے نزدیک جنات عدن، ہمیشگی کے باغات ہیں۔ اللہ نے ان کا بدلہ اپنے پاس رکھا ہے، یعنی قیامت کے دن۔ اس سے پتہ لگا کہ دار الجزاء اصل میں قیامت کا دن ہے، آخرت ہے دار الجزاء۔ دنیا کو دار الجزاء سمجھنا، دنیا میں یہ تقاضا کرنا کہ جی میں فلاں نیکی کرتا ہوں، ہم نے فلاں اللہ کے لیے کام کیے ہیں، ہم نے فلاں نیکی کی ہے، ہمیں اس کا بدلہ کیوں نہیں ملتا، ہم دنیا کے اندر ذلیل کیوں ہیں، ہم دنیا کے اندر خوار کیوں ہیں؟ ہم دنیا کے اندر اگر ذلیل اور خوار ہیں اپنے عمل کی وجہ سے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہیں جو مصیبت بھی آتی تمہارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، اور بہت سے تمہارے گناہ تو اللہ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ ہم اس کے باوجود کہ نہیں جی اگر ہم پہ مصیبتیں ہمارے اعمال کی وجہ سے ہیں تو جو کفار ہیں وہ تو ہم سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دنیا دار الجزاء نہیں ہے، دنیا دار الجزاء نہیں، دنیا دار الامتحان ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، دنیا کافر کے لیے جنت ہے۔ صحیح حدیث مبارکہ ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کا قید خانہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ اصل میں ہمارے ذہن میں یہ وسوسہ کیوں آتا ہے کئی دفعہ کہ جی یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ایمان والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو نعمتیں دے دیتے ہیں، اللہ ان کے لیے نعمتیں اور برکتیں نازل فرماتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ساری ہی نعمتیں، سارے ہی بدلے دنیا کے اندر مل جائیں۔ مومن کے لیے اصل جزا، جو حقیقی جزا ہے، وہ آخرت میں ہے، کیونکہ وہ دار الجزا ہے، وہ یوم الدین ہے، وہ یوم الجزا ہے۔ تو دنیا دار الامتحان ہے، دنیا کے اندر امتحان ہوتا ہے، اور امتحان جو بندہ پہلے ہی امتحان سے نکل جائے، کافر لوگ تو ویسے ہی امتحان سے نکل گئے، وہ تو ویسے ہی اللہ اور اللہ کے احکامات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کسی آزمائش کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہے کہ آزمائش کس کی ہونی ہے؟ آزمائش تو ایمان والوں کی ہونی ہے، آزمائش تو اس کی ہونی ہے جو کہتا ہے ہاں میں اللہ کی بات مانوں گا۔ اللہ آزمائش کرتے ہیں کہ تم آسان کاموں میں میری بات مانو گے کہ مشکل کاموں میں بھی میری بات مانو گے؟ تو جو بندہ پہلے ہی آزمائش سے نکل گیا ہے، جو پہلے ہی دعوے داری نہیں ہے اللہ کی بات ماننے کا، اس کی آزمائش کس کام کی؟ آزمائش تو ایمان والے کی ہونی ہے، آزمائش تو ایمان والے کی ہوگی، جو جتنا زیادہ ایمان والا ہوگا اس کی آزمائش اتنی زیادہ ہوگی۔ تو یہ ایک وسوسہ کئی دفعہ ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم کم از کم کافروں سے تو بہتر ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، دنیا دار الجزا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے دنیا کے اندر نیک اعمال کا اچھا بدلہ مل جاتا ہے، دنیا کے اندر برے لوگوں کو برے اعمال کا بدلہ مل جاتا ہے کبھی کبھی، لیکن اصل جزا دنیا کے اندر نہیں ہے۔ دنیا تو دار الامتحان ہے۔ دنیا کے اندر کافر کو کفر کے باوجود ظاہری نعمتیں مل سکتی ہیں، لیکن ایمان والے کو ایمان کے ساتھ ساتھ اگر وہ ناشکری کرے، اللہ کے نافرمانی کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں سزا دینے کے لیے دنیا میں اس کی آزمائش کر لیتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو سزا نہ ملے اس بات کی۔ کئی اللہ کے مقاصد ہوتے ہیں۔ تو اصل جو دار الجزا ہے وہ آخرت میں ہے، جزاؤہم عند ربہم، ان ایمان والوں کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، یعنی قیامت کے دن وہ ہے دار الجزا حقیقت میں۔ ان کی جزا ان کے رب کے پاس جنات عدن، ہمیشگی کے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ تو اللہ نے بہترین بدلہ تیار کر رکھا ہے، ایسا بدلہ کہ
حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دنیا کے اندر جس بندے نے سب سے زیادہ مشکل کے اندر زندگی گزاری ہوگی، سب سے زیادہ آزمائشوں کا شکار ہوا ہو، صرف جنت کا ایک غوطہ اگر اس کو دیا جائے گا آخرت میں، ایک غوطہ، تو پھر پوچھا جائے گا اس سے کہ تم بتاؤ تم نے کبھی کوئی تکلیف کا ذائقہ بھی چکھا ہے؟ وہ کہے کہ مجھے تو کبھی تکلیف آئی ہی نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تکلیف کیا ہوتی ہے، جنت اتنی نعمتوں والی ہے۔ تو اللہ نے بہت بڑا بدلہ تیار کر رکھا ہے۔ اصل میں ہماری نظریں بڑی چھوٹی ہیں، شیطان نے اصل میں ہمارے سامنے دنیا کو بڑا مزین بنا کے پیش کر دیا، دنیا اتنی مزین ہے نہیں، دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ ہے اصل حقیقت، اصل چیز آخرت ہے، دنیا نہیں ہے۔ لیکن ہم نے اصل میں دنیا کو سب کچھ بنا لیا، اور جب ہم نے چونکہ دنیا کو سب کچھ بنا لیا ہے، لہٰذا ہمارے لیے اب موت ناپسندیدہ چیز ہے، ہمارے لیے اللہ کے لیے قربانی دینا ناپسندیدہ چیز ہے۔ سب سے بڑی مصیبت ہمارے نزدیک جو ہے وہ موت کو ناپسند کرنا ہے، اور یہ سب سے بڑی کمزوری ہے، موت کو ناپسند کرنا، دنیا کی محبت سب سے بڑی کمزوری ایمان والے کے لیے، موت کو ناپسند کرنا اور دنیا سے محبت کرنا۔ جو مومن ہوتا ہے وہ تو صحابہ کرام کی تعریف تو کافر کرتے تھے اس دور کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو صحابہ تھے تو کافر لوگ جنہوں نے جنگیں کی، جب ان کافروں سے لوگ پوچھتے کہ تم شکست کھا جاتے ہو مسلمانوں سے، وہ کہتے تھے کہ ہم اس قوم سے کیسے لڑیں، جس طرح ہم زندہ رہنے کو پسند کرتے ہیں وہ اس طرح وہ موت کو پسند کرتے ہیں، جس طرح ہم زندہ رہنے کو محبوب سمجھتے ہیں، وہ ہماری دنیا سے زیادہ محبت سے وہ اپنی آخرت سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو ان کے نزدیک شہادت، جتنی ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں ان کے نزدیک شہادت اس سے زیادہ محبوب ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس دور کے اندر کتنی تیزی سے اسلام پھیلا، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم دنیا کے اندر کتنے ذلیل ہیں کہ ہم جو ہیں وہ ہمارے اندر کمزوری آ چکی ہے۔ اور وہ کمزوری کیا ہے؟ وہ کمزوری اصل میں ایک ہی ہے، الوہن۔ اور وہن کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا۔ حالانکہ موت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، موت کے اندر تکلیف ہے، موت جو ہے انسان دنیا سے دور ہو جاتا ہے، لیکن موت اصل میں کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات ہے۔ اور ایک مومن کبھی اللہ سے ملاقات کو ناپسند نہیں کر سکتا۔ مومن کیسے اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرے گا؟ مومن جب اللہ سے ملے گا تو اللہ سے ملاقات یعنی قیامت، اس کے لیے وہ نعمتوں کی جگہ ہے، تو اس ملاقات کے لیے مومن موت کی آزمائش بھی برداشت کرتا ہے۔ تو بہرحال ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس باغات ہیں ہمیشگی کے، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، آبادا، ہمیشہ ہمیشہ۔ جس طرح کافر جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، مومن جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور مومن جنت میں جو ان کے لیے جنت ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اذان کے بعد تو فرمایا کہ ان کا بدلہ ان کے رب کے نزدیک ہمیشگی کے باغات ہیں، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یعنی یہ جو لوگ ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے، ایک تو اللہ نے ان کے لیے آخرت میں جنت تیار کر رکھی ہے، ہمیشگی کے باغات تیار کر رکھے ہیں، اور وہ ہمیشگی کے باغات ان کے لیے ہمیشہ ہمیش کے لیے ہیں، وہ وقتی طور پر نہیں ہیں۔ اور صرف ان کے لیے یہ نہیں ہے، صرف جنت اور جنت کی نعمتیں نہیں ہیں، بلکہ ان کو جنت اور جنت کی نعمتوں کے علاوہ ایک اور چیز بھی حاصل ہوگی، اللہ کی رضا۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو یہ اللہ کی رضامندی، یہ ان کے لیے ایک زائد چیز ہے۔ اور اللہ کی رضا، اصل میں ہمیں اللہ کی رضا اور اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ قرآن کریم پڑھیں، احادیث مبارکہ پڑھیں تو پتہ لگتا ہے کہ اللہ کی رضا یہ اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ یہ جنت کی سب نعمتیں اس کے سامنے کمتر ہیں۔ کسی کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے تو جنت کی سب نعمتوں سے بڑھ کر ہے یہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جنت کی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا سورہ توبہ میں، سورہ توبہ آیت نمبر 72، اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے باغات کا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ومساکن طیبۃ، اور پاکیزہ گھر ہیں ان کے لیے، فی جنات عدن، ہمیشگی کے باغات میں۔ جنت کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔
ان نعمتوں کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی جو زیادہ بڑی چیز ہے۔ ان سب نعمتوں سے بڑھ کر اللہ کی رضا ہے، جنت کی سب نعمتوں سے بڑھ کر، تو اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ تو یہ اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو۔ تو یہاں اسی اللہ کی رضا کا ذکر ہے جو جنت کی سب نعمتوں سے بڑھ کر ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر ایک چیز ہے، اور وہ ہے اللہ رب العالمین کا دیدار، اللہ رب العالمین کے مبارک چہرے کا دیدار۔ یہ ایک ایسی جزائے ہے جو ہر نعمتوں سے بڑھ کر ہے، جنت کی ہر نعمت سے بڑھ کر ہے۔ اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقام پر فرمایا ہے کہ جو لوگ نیکی کرتے ہیں اللہ ان کو نیکی کے بدلہ نیکی بھی دیں گے اور اللہ انہیں زیادہ دیں گے۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی، نیکی ہے، اچھائی ہے، نعمتیں ہیں، وزیادہ اور زیادہ بھی ہے۔ اور زیادہ کیا چیز ہے؟ کئی مفسرین نے اس سے اللہ رب العالمین کے مبارک چہرے کا دیدار لیا ہے، جو سب نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس نعمت سے مشرف کرے۔ یہ جنت کے جو مومن ہیں انہیں اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی انشاءاللہ، اور اللہ کا مبارک چہرے کا دیدار بھی ہوگا، اور یہ جنت کی سب نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ تو صرف نعمتیں نہیں ہیں جنت کی، اللہ کی رضا بھی ہے اور اللہ رب العالمین کے مبارک چہرے کا دیدار بھی ہے۔ جی جی نہیں، رضیت کو مطلب ایمان لانا نہیں ہے، رضیت باللہ ربًا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اس اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں۔ دیکھیں اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہم سے پوچھ کر پیدا نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ازل سے ہے، ابد تک ہے۔ اللہ ہمیں پیدا نہ کرتا تو پھر بھی اللہ کی مرضی تھی، اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا، ہم کہیں اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ ہمیں اللہ نہ پیدا کرتا۔ اچھا اللہ نے پیدا کر دیا، اللہ نے پیدا کر کے انسان بنا دیا، ہم یہ اللہ نے ہمیں انسان کیوں بنا دیا؟ ایک بندہ ہے جو ہر چیز پہ اعتراض ڈھونڈتا ہے، ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اعتراض نہیں ڈھونڈتا، وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، میں اللہ کا بندہ ہونے پر راضی ہوں، اللہ کے رب ہونے پر راضی میں ہر چیز آ جاتی ہے۔ اللہ نے جو میری شکل بنائی ہے میں اس پر راضی ہوں، اللہ نے جو میری قسمت بنائی ہے میں اس پر راضی ہوں، اللہ نے جو میری تقدیر بنائی ہے، تھوڑا مال دیا ہے، زیادہ مال دیا ہے، تھوڑی صلاحیتیں دی ہیں، زیادہ صلاحیتیں دی ہیں، جو تکلیفیں میری زندگی میں آنے والی ہیں ممکن ہے ظاہراً بری ہوں، میرے حق میں کتنی بہتر ہوں، تو میں اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہوں۔ رضیت باللہ ربًا، اس کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے۔ وبالاسلام دینا، یہ اصل میں اسی کی وضاحت ہے، میں اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں۔ یعنی اسلام کیا ہے؟ یہ اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کے جو ہمارے بارے میں اوامر و نواہی ہیں ان کا نام اسلام ہے۔ میں اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، اللہ کی ہر بات کو مانتا ہوں، دل سے بھی مانتا ہوں۔ اللہ نے جو آزمائشیں رکھی ہیں، اللہ کو حق ہے اللہ آزمائشیں رکھیں، ہم ان آزمائشوں پر پورا اترنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، کمزور ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے احکامات پر ہر ممکن طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ کے ان احکامات پر راضی ہیں۔ اگر اللہ نے آزمائشیں رکھی ہیں ان آزمائشوں پر بھی راضی ہیں، اللہ کا فیصلہ ہے۔ جس طرح اللہ نے ہمیں چاہا تو بندہ بنا دیا، انسان بنا دیا، اللہ نے جو تقدیر چاہی بنا دی، اللہ نے جو شکل چاہی بنا دی، اسی طرح اللہ نے جو کچھ ہمارے حق میں لکھ دیا تو وہ ہم اس پر بھی راضی ہیں، اللہ کے اوامر و نواہی پر بھی راضی ہیں۔ اور بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں، آپ کے نبی ہونے پر راضی ہوں، آپ کے تمام احکامات پر راضی ہوں۔ تو یہ اصل میں یعنی گویا کہ ایک مسلمان جو ہے وہ ہر چیز پر راضی ہوتا ہے، وہ اللہ کی کسی بات پر اعتراض نہیں کرتا، اور کافر بندے کو ہر بات پہ اعتراض ہوتا ہے۔ جو بندہ یہ دعا کرے، یہ پڑھے رضیت باللہ ربًا بالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیّا، 3 دفعہ صبح پڑھے، 3 دفعہ شام پڑھے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ پر حق ہو جاتا ہے کہ اللہ اسے راضی کریں۔ جو بندہ اللہ کی ہر بات پہ راضی ہے تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ اسے اللہ دیکھیں، ایک ہے عمل کی کوتاہی، انسان کوشش کرتا ہے، کوشش کے باوجود کمی کوتاہی ہو جائے، وہ دیکھیں انسان نسیان سے ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی، کلو بنی آدم خطاء، ہر بنی آدم خطا کار ہے، تو ایسی کوتاہی انسان شرمسار ہو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔
لیکن ایک کوتاہی وہ ہے جو انسان کوتاہی کیے جا رہا ہے اور ڈٹ کر کیے جا رہے ہیں، ایسی کوتاہی معاف نہیں ہوتی توبہ کے بغیر۔ اب وہ اللہ کی تعریف کے کلمے ہیں کہ اللہ رب العالمین پاک ہے، اور اللہ کی تعریف ہے اللہ کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اتنی اللہ کی تعریف کہ اللہ راضی ہو جائیں، ورضا نفسی ہی، یعنی اتنی اللہ کی تعریف اور اتنی اللہ کی تسبیح اور حمد کہ اللہ راضی ہو جائیں، اور اللہ کی اتنی تعریف اور اللہ کی اتنی حمد اللہ کے عرش کے وزن کے برابر۔ اللہ کا عرش سب سے عظیم مخلوق ہے اللہ رب العالمین کی، اللہ کا عرش، اللہ کے عرش کے وزن کے برابر اللہ کی تعریف، اور پھر اللہ کی تسبیح اور اللہ کی تعریف اللہ کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ اور اللہ کے کلمات کی سیاہی کتنی ہے؟ اگر سارے کے سارے سمندر یہ کلمے سارے درخت قلم بن جائیں اور سارے سمندر سیاہی بن جائیں، 7 گنا زیادہ بھی ہوں، تو اللہ کی تعریف کے کلمات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ تو اللہ کی اتنی تسبیح اور اتنی حمد اللہ کے کلمات کی سیاہی کے برابر، اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو گویا کہ اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو یہ کلمات ہیں، انسان اللہ کی تعریف کرے، اللہ کی تعریف کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک ایسے کلمات ہیں جن سے انسان اللہ کی بہت زیادہ تعریف کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ کی تعریف، اللہ کی مخلوق کی تعداد لامحدود ہے، اللہ کی مخلوق بہت زیادہ ہے، اس کے برابر اللہ کی تعریف اتنی کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی اتنی تعریف اللہ کے عرش کے وزن کے برابر، اللہ کی اتنی تعریف کہ اللہ کے کلمات کی سیاہی کے برابر، وہ بھی لامحدود ہے۔ تو یہ اصل میں تعریف کا ایک ایسا انداز ہے کہ انسان تو جتنی اللہ کی تعریف کرے، اگر ہم صبح سے لے کے شام تک اللہ کی تعریف کرتے رہے، ہم اللہ کی تعریف کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ تو انسان اللہ کی تعریف ان کلمات کے ساتھ کریں جو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ صبح فجر کی نماز کے لیے تشریف لے گئے گھر سے، حضرت ریحانہ آپ کی زوجہ مطہرہ مصلی پہ بیٹھی ہوئی اللہ کا ذکر کر رہی تھی، نماز وغیرہ۔ واپس آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے فوراً واپس نہیں آتے تھے، بلکہ آپ اشراق کے بعد واپس آتے تھے۔ آپ اشراق کے بعد واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی زوجہ مطہرہ ابھی تک مصلی پہ بیٹھی اللہ کا ذکر کر رہی ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیا اس وقت سے مصلی پر بیٹھی ہو، اللہ کا ذکر کر رہی ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا میں نے 3 ایسے کلمات کہے ہیں کہ تم نے جتنی اللہ کا ذکر کیا ہے، جتنی اللہ کی تعریف کی ہے، میں نے وہ 3 کلمات کہہ کے اس سے زیادہ ثواب لے لیا۔ تو وہ 3 کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ کلمات 3 دفعہ اگر ہم کہہ دیں تو وہ جو 1.5-2 گھنٹے کی عبادت ہے نا، یہ اس سے افضل ہے ان کلمات کا ثواب، کیونکہ ان کلمات میں اللہ کی تعریف اس انداز سے ہے، لامحدود انداز میں۔ انسان کمزور ہے، انسان جتنی بھی اللہ کی تعریف کرے انسان حق نہیں ادا کر سکتا۔ تو کیوں نہ انسان اللہ کی تعریف ان کلمات کے ساتھ کہے جو اللہ نے سکھائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جو نبی نے سکھائے اپنی امت کو، وہ بہترین کلمات ہیں۔ تو یہ کلمات بڑے افضل کلمات ہیں، سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ تو بہرحال یہاں بات ہو رہی ہے ایمان والوں کی اور نیک عمل کرنے والوں کی، کہ جس طرح کافر لوگ مشرکین میں سے ہوں یا یہود و نصارہ میں سے، وہ بدترین مخلوق ہیں، اسی طرح ایمان والے نیک عمل کرنے والے بہترین مخلوق ہیں، اور ان کا بدلہ اللہ کے نزدیک باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور صرف جنت کی یہ نعمتیں نہیں ہیں، بلکہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور یہ جنت کی نعمتوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ ذالک لمن خشی رب، یہ جو اتنا بڑا مقام ہے یہ کس کو حاصل ہوگا؟ یہ اس شخص کے لیے ہے جو ڈرے اپنے رب سے۔ یہ ایمان اور عمل صالح، یہ اللہ کے ڈر کے بغیر یہ چیزیں بہت مشکل ہیں۔ یہ جو نعمتیں ہیں، جنت اور اللہ کی رضا اور اللہ کا دیدار، اور یہ جو عظیم نعمتیں ہیں، یہ اللہ کے ڈر کے بغیر نہیں مل سکتی۔ اگر اللہ کا ڈر نہ ہو تو انسان نیک عمل ہی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کا ڈر، جس کو تقویٰ کہتے ہیں، یہ بنیاد ہے اصل میں۔ اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ نے جتنے احکامات ہم پہ نافذ کیے ہیں نا، توحید ہو، وہ نماز ہو، زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، حج ہو، دیگر احکامات، یہ سب اللہ کا ڈر پیدا کرنے کے لیے، توحید اللہ کا ڈر پیدا کرنے کے لیے ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، تاکہ تم ڈر جاؤ۔ یہ توحید کا حکم ہے،
اور اس کا مقصد بیان کیا اللہ کا ڈر. روزے کا مقصد بیان کیا اللہ کا ڈر. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. قربانی کی بنیاد اللہ کا ڈر. تو یہ اللہ کا ڈر پیدا ہو تو یہ ایمان اور عمل صالح انسان کر سکتا ہے. اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کا ڈر ہے تو جنت و جنت کی نعمتیں ہیں. بہرحال جی اللہ کا ڈر جو ہے نا، اللہ کا حقیقی ڈر، اللہ کا ڈر پتہ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر باتیں کرنے سے نہیں آتا. اللہ کا حقیقی ڈر وہ ہے جو ہمیں اللہ کے نافرمانی سے روک لے. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معصیتک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اے اللہ اپنا وہ ڈر نصیب فرما ما تحول به بیننا و بین معصیتک، جو آپ اور آپ کی معصیت کے درمیان حائل ہو جائے. ڈر وہ ہوتا ہے جو ہمیں اللہ کے غضب سے اور اللہ کے نافرمانی سے دور کر دے. باقی یہ دعوے کرنا جی میں اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں، اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں، لیکن انسان نہ سود سے بچ سکے، نہ انسان گناہوں سے بچ سکے، نہ انسان جو ہے نا کوئی اللہ کے نافرمانی سے بچ سکے، یہ کوئی ڈر نہیں ہوتا. حقیقی ڈر جو ہمیں اللہ اور اللہ کی معصیت، اللہ اور اللہ کی معصیت کے درمیان حائل ہو جائے، جو وہ اللہ کا ڈر جو ہے نا وہ جنت میں لے جاتا ہے اور وہ اللہ کی رضا کا حقدار ٹھہراتا ہے. تو بہرحال اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے نیک لوگوں کا اور برے لوگوں کا تقابل کیا ہے، اور وہ نیک اور برے لوگوں کا بنیادی فرق اصل میں قرآن و سنت کو، اللہ کے احکامات کو ماننا یا نہ ماننا، اور اللہ کا ڈر، یہ اصل میں حد فاصل ہے. تو یہ پیدا ہو جائے تو انسان جنتی ہو جاتا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اپنے آپ کو خواہش نفس سے بچا لیا، جنت اس کا ٹھکانہ ہو گیا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.